من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ، در حقیقت مسجدوں کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہی کے متعلق یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ نے مسجد کے سلسلے سے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کو در حقیقت آباد کرتا ہے، آباد کرنے میں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا، رغبت دلانا کہ مسجد کی طرف آؤ۔ دوسری یہ کہ اذان دینا، یہ بھی آباد کرنے کے مترادف ہے، یعنی اذان دے کے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ بھئی یہاں مسجد ہے، یہاں پر عبادت گاہ الہی ہوتی ہے، لہذا حضرات تشریف لائیں۔ یا یہ کہ آنے والوں کے لیے بہترین طور پر مسجد کو پیش کرنا، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کو جھاڑو جھٹکا دینا، یا پھر اس کی صاف صفائی کر کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا مسجد کو، یہ مسجد کو آباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مسجد کی صفائی، اب معنی بدل کے آپ کہہ سکتے ہیں، مسجد کی صفائی یا مسجد کو جو ہے بہتر طور پر وہی بنا سکتا ہے یا مسجد کو آباد وہی کر سکتا ہے کہ جس کا ایمان در حقیقت آخرت پر ہے، یعنی جس کو آخرت کا ڈر ہے، آخرت پر اس کو یقین ہے کہ آخرت ایک ایسا دن آئے گا کہ جس وقت ہمارے تمام اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد نماز قائم کرتا ہو، نماز کے پابند ہو، اور پھر انہی کے متعلق امید کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ مسجد کی صفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اور اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے اللہ نے خاص بندوں کو چنا۔ جب خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو اگر صفائی کے لیے کسی سے کہا گیا تو اس زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا، اور پھر جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم دونوں نے مل کے بہرحال یعنی جناب ابراہیم نے باضابطہ بتوں کو توڑا اور بتوں کی صفائی بھی کی، اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد جناب اسماعیل، اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ یہ ہمارے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھے، اور جب تک یہ ہیں تب تک وہ گھر پاکیزہ رہے گا، یعنی جب تک ابراہیم ہے تب تک وہ گھر پاک ہے، یعنی جب تک جناب ابراہیم و اسماعیل تھے تب تک وہ گھر خانہ خدا بتوں سے پاک تھا، نجاستوں سے دور تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 365 بت آ گئے، یہاں تک کہ اس اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کیا اپنے ولی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، کہ خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکالا گیا، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس وقت رسول اسلام کے کاندھے پہ مولا کائنات چڑھے، اور چڑھنے کے بعد تمام بتوں کو گرا دیا گیا، اور گرا کر کے اس طرح سے اللہ کے گھر کو پاک و صاف کیا گیا۔ تو بہرحال یہ کام ایک ایسا کام ہے کہ مسجد کی صفائی، میں حسینی اسکواڈ کے تمام ممبران کو یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ حضرات کو اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے گھر کی صاف صفائی کے لیے آپ حضرات کو منتخب کیا، اور یہ توفیق خداوندی ہے، ورنہ ہر کس و ناکس اس کام کو انجام دے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو چنا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے گھر کی صاف صفائی آپ حضرات کریں، اور یقین مانے اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کرے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس کی صاف صفائی کا خیال رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد و شاد رکھے گا، آپ کے گھر پر رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ آپ حضرات جتنے افراد بھی حسینی اسکواڈ میں ہیں، میں ان تمام کو بہت بہت جو ہے شکر گزار ہوں، ان تمام کا کہ بہرحال وہ آج یعنی 22 فروری 2022 میں، تاریخ 22 ہی ہے نا، اچھا 22 فروری جمعے کے دن 25 فروری 2022 کو بہرحال معین آباد میں تشریف لائے، اور اپنی خدمتوں میں سے
ایک خدمت ان کی مسجد کو صاف صفائی کرنا تھی۔ بہرحال آپ حضرات یہاں پر تشریف لائیں اور معین آباد کی مسجد کو، جس کو مسجد القائم کہا جاتا ہے، معین آباد میں جہاں جمعے کی نماز جو ہے برپا کی جاتی ہے اور بہرحال باضابطہ باقاعدہ نظم و انضباط کا خیال رکھا جاتا ہے، اس مسجد کی صفائی کی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تمام حسین اسکواڈ کے افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کو شر یا اشرار کے شر سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جن افراد کے والدین دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حسین اسکواڈ کے تمام ممبران، تمام ٹیم، چاہے عاشقان جات ہو، چاہے مساجد ہو، جن کی صفائی کے لیے انہوں نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لیا ہے اور بطور احسن اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام مرحومین کے درجات متعالی فرمائے، اور ان کے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت و جوار معصومی جگہ عطا فرمائے۔ سب سے اہم دعا یہ ہے کہ بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر مددگار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔